السلام علیکم دوستو۔ آج کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ ایسا آئینہ جس میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو شاید ہمیں اپنا چہرہ نظر آ جائے۔ ایک شہر تھا، عام سا شہر۔ وہاں کے لوگ بھی عام تھے، کام کاج، کاروبار، مصروف زندگی۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، نہ بہت امیر نہ بہت غریب، بس ایک عام انسان۔ بچپن میں وہ معصوم تھا، ماں کے ساتھ مسجد جاتا، باپ کے ساتھ بیٹھ کر نعتیں سنتا، اسکول سے آ کر سبق یاد کرتا۔ اس کے دل میں نرمی تھی، آنکھوں میں حیا تھی۔ لیکن وقت بدلتا گیا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا، اس کے ارد گرد کا ماحول بدل گیا۔ دوست بدل گئے، موبائل ہاتھ میں آیا، سوشل میڈیا کی دنیا کھل گئی۔ آہستہ آہستہ نماز قضا ہونے لگی، پہلے کبھی کبھار، پھر اکثر۔ وہ سوچتا تھا ابھی تو جوانی ہے، عبادت تو بوڑھاپے میں بھی ہو جائے گی۔ یہی وہ جملہ ہے جو شیطان سب سے پہلے انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ شہر میں ایک دن جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا۔ امام صاحب آخری زمانے کی نشانیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے، ایک وقت آئے گا جب لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیں گے۔ حلال اور حرام کی پہچان کمزور ہو جائے گی، سچ بولنے والا کم اور جھوٹ عام ہو جائے گا۔ وقت تیزی سے گزرے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ نوجوان مسجد کے باہر کھڑا تھا، اندر جانے کا ارادہ تھا، مگر دوستوں کا میسج آ گیا۔ وہ چلا گیا۔ زندگی ایسے ہی چلتی رہی۔ پھر ایک رات عجیب واقعہ ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اچانک محلے میں ایمبولینس کی آواز گونجی، شور مچا، لوگ دوڑنے لگے۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے پڑوس میں رہنے والا ایک نوجوان اچانک وفات پا گیا۔ وہی لڑکا جو کل تک ہنس رہا تھا، جس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ اگلے دن جنازہ تھا۔ جب اس نے سفید کفن میں لپٹی لاش دیکھی تو پہلی بار اس کا دل کانپا۔ اسے لگا جیسے وہ خود لیٹا ہو۔ وہ سوچنے لگا، اگر آج میری باری آ جاتی تو۔ لیکن انسان کا دل عجیب ہے، چند دن خوف رہتا ہے، پھر سب معمول پر آ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ پھر پرانی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ اپنے موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں قبر کے سوالات کا ذکر تھا۔ منکر نکیر کے سوالات، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس نے فوراً ویڈیو بند کر دی۔ دل گھبرا گیا تھا، لیکن اس رات اسے نیند نہ آئی۔ اسے لگا جیسے کوئی پوچھ رہا ہو، تیرا رب کون ہے؟ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی۔ بہت عرصے بعد اس نے دل میں خواہش محسوس کی کہ مسجد جائے۔ وہ اٹھا، وضو کیا، آئینے میں خود کو دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، چہرے پر سکون نہیں تھا۔ وہ مسجد پہنچا، صف میں کھڑا ہوا۔ امام کی آواز میں قرآن سن کر اس کے دل میں عجیب نرمی پیدا ہوئی۔ نماز کے بعد وہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بدلنے کی کوشش کرے گا، لیکن بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب اس نے پرانے دوستوں سے دوری اختیار کی تو انہوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے کیا ہوا، بزرگ بن گیا ہے۔ وہ چپ رہا۔ اس نے موبائل سے فضول ایپس ہٹا دی، سوشل میڈیا کم کر دیا، ماں کے ساتھ وقت گزارنے لگا، باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے لگا۔ شروع میں نفس بہت لڑا، شیطان وسوسے ڈالتا، کیا فائدہ، ابھی تو وقت ہے۔ وہ ہر بار خود کو یاد دلاتا، موت اچانک آتی ہے۔ شہر میں حالات بدل رہے تھے۔ بے حیائی عام تھی، جھوٹ عام تھا، سود عام تھا، لوگوں میں برداشت کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سوچتا، کیا یہ وہی زمانہ تو نہیں جس کا ذکر کیا گیا تھا؟ ایک دن اس نے ایک عالم کی گفتگو سنی، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ دین کو مشکل اور دنیا کو آسان سمجھیں گے۔
حالانکہ اصل آسانی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ ہر آیت اسے لگتا جیسے اس سے بات کر رہی ہو۔ وقت کے ساتھ اس کا دل بدلنے لگا۔ وہ پہلے غصے والا تھا، اب نرم ہو گیا۔ پہلے بحث کرتا تھا، اب خاموش رہتا تھا۔ پہلے راتیں فضول گزرتی تھی، اب تہجد کی کوشش کرنے لگا۔ لوگ حیران تھے۔ کچھ نوجوان اس کے پاس آنے لگے، پوچھتے، تم نے خود کو کیسے بدلا؟ وہ کہتا، میں نے موت کو یاد رکھا۔ سال گزر گئے۔ وہ نوجوان اب محلے میں اچھی پہچان بن چکا تھا۔ نہ وہ عالم تھا، نہ مشہور شخصیت، بس ایک سادہ انسان جو اپنی اصلاح کر چکا تھا۔ ایک دن وہ سخت بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بیماری سنجیدہ ہے۔ گھر والے پریشان تھے، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر میں چلا جاؤں تو رونا نہیں، دعا کرنا۔ چند دن بعد اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ اس نے کلمہ پڑھا، آنکھوں سے آنسو نکلے، خوف کے نہیں، امید کے، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ محلے میں جنازہ اٹھا۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ وہی ہے نا جو پہلے بہت لاپرواہ تھا؟ کسی نے جواب دیا، ہاں، مگر اس نے وقت رہتے خود کو بدل لیا تھا۔ دوستو، یہ کہانی صرف اس نوجوان کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہو سکتی ہے۔ آخری زمانے کی نشانیاں ہمارے ارد گرد ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، برکت کم ہو رہی ہے، لوگ دنیا میں مصروف اور آخرت سے غافل ہے، لیکن اللہ کی رحمت ابھی بھی موجود ہے۔ جب تک سانس ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، سوال یہ ہے کہ اگر آج ہماری قیامت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ اپنے دل سے پوچھے۔ اگر جواب تسلی بخش نہیں ہے تو آج سے بدلنا شروع کرے۔ چھوٹے قدم سے شروع کرے، ایک نماز کی پابندی سے، ایک گناہ چھوڑنے سے، ایک سچی توبہ سے، کیونکہ کامیاب وہ نہیں جو دنیا میں مشہور ہو، کامیاب وہ ہے جو اللہ کے سامنے سرخرو ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر